السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ عنوان کیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے معراج النبی، پڑھائی، مروزی اور مشق سوالات۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے صفحہ نمبر 50 تا 53 نیو ایڈیشن کتابوں میں۔ یہ صفحات آگے بھی ہو سکتے ہیں، برائے مہربانی آپ سبق کے عنوان کے تحت اپنے صفحات کو آگے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ آئیے سبق کا دیکھتے ہیں، سبق کے بارے میں کہ ہم سے کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ آمادگی کے لیے طلبہ سے پوچھا جائے گا کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا، وہی کون سے فرشتے لے کر آتے تھے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کچھ طالبات کو، کچھ طلبہ کو پتہ ہو اور کچھ کو نہ پتہ ہو، لیکن آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ مسلمانوں کا جو سب سے پہلا قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا، اور وہی کون سے فرشتے لے کر آتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مقاصد کے لیے سبق کے آخر میں طلبہ اس قابل ہو سکیں گے کہ مسجد معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے آگاہ ہوں گے، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے، طلبہ میں اچھی صفات پیدا ہوں گی، تحلیقی صلاحیت بہتر ہوگی۔ آئیے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جو تصویر دکھائی جا رہی ہے وہ ہے بیت المقدس کی، آپ کی کتاب میں بھی دی گئی ہے، بیت المقدس یا مسجد اقصی، جو کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا۔ تمام مسلمان جب تک خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، مسجد اقصی یا بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ تھا، اور آپ کو شاید پتہ ہو کہ یہودیوں کا بھی قبلہ یہ ہے، اور اس وقت یہودی اس بات پر بہت خوش تھے۔ ویسے تو یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن وہ اس بات پر خوش تھے کہ مسلمان بھی انہی کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، یعنی اسلام پھیلنے کے کچھ عرصے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اب وہی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ لیکن پھر بھی مسجد اقصی ہمارے لیے بہت زیادہ قابل احترام ہے، اور اس کی اہمیت کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، وہ مختصراً آپ اس سبق میں بھی جان سکیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معراج النبی مکمل سبق، صفحہ نمبر 50۔ معراج کے لفظی معنی سیڑھی اور بلندی کے ہیں، یعنی آپ کا جو سبق ہے معراج النبی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بلندیوں کا سفر کیا تھا، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت ہے کہ معراج کے لفظی معنی ہے سیڑھی اور بلندی۔ آگے دیکھیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا یعنی جو جنت اور دوزخ ہے وہ جگہ، وہاں تک، اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے معراج کا سفر کروایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک لے کر گئے، پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے کر گئے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک چاہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر کروایا۔ آگے دیکھیں، اپنی قدرت کی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا، جس کو آپ شب معراج بھی کہتے ہیں نا۔ 27ویں رات کو عبادت کی جاتی ہیں، نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہی رات ہے، یعنی معراج کی رات۔ اور وہ کون سی رات تھی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 10 سال ہو چکے ہوئے تھے، اور رجب کی وہ رات تھی، اور رجب جو کہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے اس کی 27ویں تاریخ تھی، 27۔ آگے دیکھیں، اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح ہے، قرآن پاک کی آیت دی گئی ہے اس معراج کے حوالے سے، جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 ہے۔ آگے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعے کی رات آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سواری براق پیش کی۔ براق کیا ہے یہ دیکھیں، یہ بجلی سے بھی تیز رفتار سواری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قسم کا گھوڑا تھا، یا ایک بن سی کوئی، جس طرح اسپیس شپ ہوتی ہے، کوئی
خلائی مشین ہوتی ہے، کچھ اس طرح کا تھا، یا پھر شاید وہ گھوڑا تھا۔ بہرحال وضاحت جو ہے وہ مختلف روایات میں مختلف طرح سے کی گئی ہے، لیکن یہ اتنی تیز تھی کہ جتنی تیز بجلی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ ایک بٹن آن کرتے ہیں اپنی لائٹ جلانے کے لیے، تو جیسے ہی آپ بٹن آن کرتے ہیں تو کیسے فوراً سے بجلی جل پڑتی ہے، آپ کا بلب آن ہو جاتا ہے، لائٹ آن ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے وہ اتنی تیز رفتار سواری تھی جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی گئی تھی۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو کر، اگلا صفحہ ہے، بیت المقدس میں آئے، یعنی جس کی تصویر آپ کو شروع میں دکھائی گئی تھی اور آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے، یعنی مسجد اقصیٰ۔ بیت المقدس میں آئے، وہاں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام جمع تھے۔ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا کہ تمام جتنے انبیاء فوت ہو چکے ہوئے تھے وہ سب کے سب بیت المقدس میں موجود تھے، جمع تھے۔ تمام انبیاء اکرام علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بنے، آگے کھڑے ہوئے، اور جتنے بھی، جس طرح سے نمازی امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد ہے، وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ آگے کی طرف بڑھے، یعنی آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یعنی جیسے جیسے بڑھتے جاتے تھے ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی جاتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیک اور برے انسانوں کے انجام کے کچھ مناظر دکھائے گئے، جیسے سود خور، رشوت خور، جھوٹ بولنے والے لوگ، قتل کرنے والے لوگ، اس طرح کے لوگ جو کہ برائیوں میں مبتلا تھے، ان کے انجام بھی دکھائے گئے، اور ان کے انجام بھی دکھائے گئے جو کہ نیکوکار تھے، نیک کام کرنے والے تھے، پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ کے عبادت گزار تھے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس کے بعد اگلا سفر شروع ہوا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ سدرۃ المنتہا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی آگے تشریف لے گئے، یعنی ان کو صرف وہاں تک جانے کی اجازت تھی، آگے کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکیلے ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی قرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا انتہائی قرب نصیب ہوا۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ نزدیکی، کہ جب وہ آگے تشریف لے گئے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی وہاں پہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روبرو تھے، سامنے تھے، یا پردے میں ملاقات ہوئی، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ان سے ہم کلام ہوئے تھے، یعنی ان سے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ ایک اور چیز کا یہاں پہ میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ وہ گفتگو کیا تھی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز میں التحیات آتی ہے، التحیات للہ والصلوات، تو جو یہ پوری کی پوری التحیات ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کی بات چیت ہے، کنورسیشن ہے یہ ان کے درمیان کی۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو خود بھی وضاحت ہوگی۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لیے یہ سب بہت مشکل ہو جائے گا، 50 نمازیں وہ کیسے ادا کر سکیں گی، آپ اس کو تھوڑا سا کم کر دیں۔ تو یہ تعداد کم ہوتے 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 5 تک رہ گئی، لیکن ان نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہی ہے۔ وہ کیسے؟ دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم ایک نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں 10 گنا زیادہ ملتا ہے، یعنی 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے۔ پھر دوسری نماز پڑھتے ہیں تو 10 نمازوں کے برابر ملتا ہے، 20 ہو گئی۔ اس طرح دن میں ہم جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان 50 نمازوں کے برابر ہی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بہت زیادہ عنایت ہے، رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم پہ۔ اس کے بعد دیکھیں، اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں دیکھیں۔ اگلا پیراگراف ہے، واقعہ معراج سے کفار کا انکار، یعنی کافروں نے اس واقعہ معراج کی
تصدیق نہ کی، یعنی اس کو سچ نہ مانا، اور انہوں نے اس کو سچ ماننے سے انکار کیا۔ معراج سے واپسی پر جب حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعہ کا تذکرہ کیا، یعنی ذکر کیا، تو قریش نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہ دیکھو تمہارے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کتنی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی اتنے کم وقت میں اتنا لمبا سفر طے کرے؟ یعنی وہ اس بات پر حیران تھے بچوں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دکھایا، اتنی بات چیت ہوئی، ہر نبی سے ملاقات ہوئی، تو وہ سفر ایسے تھا کہ جیسے اگر سوچنے پہ آئیں تو واقعی وہ سالوں کے حساب سے ہے، اور وہ سالوں بھی ہزاروں لاکھوں سالوں کے حساب سے، لیکن وہ اتنا مختصر سا وقت تھا کہ جیسے کوئی اٹھے، کوئی پانی پینے کے لیے جائے اور واپس اپنے بستر میں آ کے لیٹے تو اس کو اپنا بستر گرم ملتا ہے، تو بالکل ایسا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس سفر کو طے کر کے آئے تھے، اتنا کچھ دیکھ کر، اتنا کچھ لے کر اور اتنے مشاہدات کر کے آئے تھے، تو تب بھی ان کا بستر گرم ہی تھا۔ ہوا اس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا کا جو وقت ہے اس کو روک دیا تھا، تو وہ بمشکل ہی 1 سے 1.5 منٹ کا وقت بنا تھا، تو 1 سے 1.5 منٹ میں تو بستر بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، گرم ہی رہتا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، لیکن کافر اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھے، ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی تھی، وہ اس بات کو سچ ہی نہیں مان رہے تھے، اس لیے انہوں نے اس بات کے اوپر اعتراض کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق جو کہ ان کے بہت قریبی دوست تھے، جس کو ہم بیسٹ فرینڈ بھی کہتے ہیں، ان سے یہ جب بات کی تو آگے دیکھیں انہوں نے کیا فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں، یعنی میں اسے مانتا ہوں۔ اس تصدیق پر، یعنی اس کو سچ ماننے پر ہی حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، یعنی حضرت ابو بکر کا جو اصل نام ہے وہ حضرت عبداللہ ہے، یہ ان کی کنیت ہے جو کہ ان کے بیٹے کے نام پہ ان کو بلایا جاتا ہے، اور لقب ان کا تھا صدیق، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کو صرف اور صرف حضرت ابو بکر صدیق نہیں، حضرت ابو بکر نہیں سچ مانا تھا، اس لیے انہیں صدیق کا لقب دیا گیا۔ آگے دیکھیں، قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جواب دیتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیت المقدس کی نشانیاں بھی بتائیں، یعنی وہ تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے نا کہ وہ بیت المقدس بھی گئے ہیں، اتنا لمبا سفر بھی ہوا ہے، تو پھر انہوں نے بیت المقدس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق جو بھی انہوں نے بات کی، جو بھی ان سے پوچھا، جو بھی نشانیاں پوچھی، وہ انہوں نے بتائیں، اور راہ میں سفر کرنے والے قافلوں کے حالات بھی بتائے، لیکن قریش پھر بھی اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ڈھیٹ تھے، وہ اصل میں اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخری پیراگراف دیکھیں، واقعہ معراج کا ایک مقصد یہ تھا، یعنی کسی نہ کسی وجہ سے ہی یہ واقعہ معراج ہوئی ہے نا، ایسے ہی نہیں ہوئی، تو وہ مقصد دیکھیں، وہ مقصد بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے، یعنی پہلا مقصد تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کی نشانیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانی تھیں، اور دوسرا مقصد کیا تھا جو کہ بہت اہمیت کا حامل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم کو ختم کرنا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات کی وجہ سے لاحق ہوا تھا۔ یہی وہ مہینہ تھا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے 2 بہت پیار کرنے والی ہستیاں بچھڑ گئی تھیں، پہلے حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی، پھر حضرت خدیجہ کی اسی کے تھوڑے عرصے بعد ہی وفات ہو گئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، روتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم کو ختم کرنے کے لیے، ان کے دل کو تھوڑا ہلکا کرنے کے لیے یہ سفر ان کے لیے مقرر فرمایا، اور خود بھی ملاقات فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جس کی وجہ سے ان کے اس غم میں بہت کمی آئی، اور جو ان کا مقصد تھا وہ اپنے اس مقصد کی طرف واپس آئے۔ آخر میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ اور اس سے ہم کلام ہونے کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے غم دور ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی ملی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سبق کی وضاحت سے یہ سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے ہم اس کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ معراج النبی کے مشقی سوالات ہیں جو کہ اگلے صفحے پر دیے گئے ہیں۔ معراج سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بتانا ہے کہ معراج کسے کہتے ہیں، یعنی آپ نے اس کی ڈیفینیشن بتانی ہے۔ آپ پہلے اس کے معنی بتائیں گے، پھر اس کی تعریف بتائیں گے۔ جواب سن لیں، آپ کے پہلے صفحے پر ہی دیا گیا ہے۔ معراج کے لفظی معنی سیڑھی اور بلندی کے ہیں۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے سدرۃ المنتہا تک، اور وہاں سے جہاں تک چاہا لے گیا. پہلی 3 لائنیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہے معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ آپ نے وہ بتانا ہے کہ وہ کب پیش آیا تھا، یعنی سال بھی اور مہینہ بھی. اسی پیراگراف کی آخری لائن ہے واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا. تیسرا سوال سنیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں کن کی امامت فرمائی، یعنی کن کو نماز پڑھائی تھی؟ اچھے طریقے سے آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. چوتھا سوال دیکھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو جواب میں کیا فرمایا جب وہ واقعہ معراج کو سچ نہیں مان رہے تھے؟ یہ اس وقت کی بات ہے. صفحہ نمبر 51 پر آپ کا جو پیراگراف ہے واقعہ معراج سے کفار کا انکار، اس کی تیسری لائن میں اس کا جواب دیا گیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو میں اسے تسلیم کرتا ہوں، یعنی میں اسے سچ مانتا ہوں. آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں. آگے آپ لکھیں گے اس تصدیق پر ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا، یعنی آپ مکمل جواب دیں گے، جامع اور مکمل. اس کے بعد ہے واقعہ معراج کا دوسرا مقصد کیا تھا؟ آپ نے دوسرا مقصد بتانا ہے جو کہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت بڑا بھی ہے. آخری پیراگراف ہے اس کی دوسری لائن. دوسرا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غم کو ختم کرنا تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات کی وجہ سے لاحق ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں تک آپ اس کا جواب لکھیں گے. اس کے بعد آپ کے معروضی سوالات ہیں، خالی جگہ پر کریں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. جب آپ سبق کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں گے تو آپ ان معروضی سوالات کو اچھے سے حل بھی کر سکیں گے جو کہ آپ کتاب پر ہی کریں گے. آپ کے معروضی سوالات صفحہ نمبر 53 تک ہے آپ کی پوری مشق. آگے دیکھیے. آپ کے گھر کا کام ہے صفحہ نمبر 52. سوال نمبر 1 کا جز الف بے جیم دال ہے. بہت مختصراً اس کے جواب ہیں، 1-2 لائنوں کے جواب ہیں. سبق کو بہت اچھے سے پڑھیں گے تو بہت اچھے سے آپ اپنے سوالات کا جوابات بھی حل کر سکیں گے. صفحہ نمبر 52 پر دیے گئے سوالات کے جوابات کے بارے میں والدین یا کسی بڑے سے بات چیت کریں. سبق کا اچھی طرح مطالعہ کریں. سوالات کے جوابات کاپی پر حل کریں جو کہ ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں، اور معروضی آپ کتاب پر ہی حل کریں گے. امید کرتی ہوں آپ کو سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کو بہت اچھے طریقے سے پڑھیں بھی تاکہ سبق کے سوالات کے جوابات آپ اچھے سے حل کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.